دیکھیں وہ لسانیت کو ہوا دینے والی تو وہ ایکٹیویٹی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں کرتی۔ ہمیں اپنے اردو بولنے والے بہن بھائی بھی اتنے ہی عزیز اور پیارے اور محترم ہیں جتنے سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو بولنے والے، بلوچی بولنے والے، کوئی بھی زبان جو بولنے والے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ جو باتیں ہوئیں اور جس طرح تاریخ کو مسخ کیا گیا، یہ بڑے بڑے مفکر ارسطو سقراط بن کر آ کے وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے وہ باتیں کیں جو بالکل تاریخ کا نہ حصہ نہ اس میں کوئی حقیقت، صرف اور صرف لسانیت کو ہوا دینے والی باتیں کی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ سندھ کی وحدانیت کے خلاف باتیں ہوئی اور بلکہ بہت سارے اداروں کے خلاف بھی باتیں ہوئیں، عجیب و غریب تھی۔ اور مجھے آج تک اس جو یہ محفل کہہ لیں وہاں پہ، یا جو میٹنگ یا کانسپریسی ہوئی یا جس کو آپ سازش بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پہ گورنر ہاؤس میں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس پر ہمیں بہت دکھ ہے، تکلیف ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے گورنر صاحب سے، کامران ٹیسوری صاحب سے، کہ انہوں نے اس طرح کی محفل سجائی اور ان کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں گے کہ سب کچھ جو ہے ایک تو گورنر ہاؤس میں ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف گورنر پر جو وفاقی وزراء ہیں خالد مقبول صدیقی، انہوں نے بھی خود ایسی بات کی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، کراچی پہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ریاست کا ایک نمائندہ ہے گورنر، دوسرا وفاقی وزیر ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ صرف ان کا ایک پولیٹیکل اسٹانس، پوائنٹ اسکورنگ، ایک شوشہ کہہ لیں، اور خود کو اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ صرف ان کی باتیں ہیں، اور جس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو کوئی ہم سیریس نہیں لیتے، لیکن دکھ تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ سندھ جس نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا، آج اس کی تقسیم کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور جس کا یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور یہ لسانیت وہی پیچھے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں کرتی۔ ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا سمجھتے ہیں اور سب کو اپنا بھائی اور بہن ہے ہمارے۔ ان کی یہ سازش کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور اردو بولنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کی اس ساری کارروائی کو یا ان کی اس سازش کو جو ہے اس کے خلاف بات کی، آپ کے پاس سامنے ہے، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ انہوں نے کھل کر آ کر بولا ہے ہمارے اردو بھائی بہنوں نے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب یہ حکومت بنی تھی تو طے یہ تھا کہ گورنر سندھ کا جو ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی کو گورنر کی ایکٹیویٹیز پہ اعتراض ہے، تو کیا آپ اس گورنر کو ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی سیریس ایفرٹس لے گی؟ جی بالکل ہونے چاہیے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ ہمیں تو بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ گورنر صاحب اس طرح کی کوئی میٹنگ کروائیں گے، اور ان کو اس کے بعد فوری طور پر بیان دینا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی کسی سازش میں شریک نہیں۔ لیکن اس پہ عجب کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ علی خورشیدی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس کی تائید کی کہ جی نہیں، انہوں نے تو بہت صحیح باتیں کی ہیں۔ اب یہ وہی باتیں ہیں کہ جو کراچی کو، پورے سندھ کو اس پیچھے دھکیل رہی ہیں، جب یہاں پہ بوری بند لاشیں، جلاؤ گھیراؤ، ٹارگٹ کلنگ اور عجیب سے حالات تھے، بھائی بھائی سے لڑتا تھا۔ دیکھیں سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والے میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں سندھی ہیں، ایک اردو بولنے والا، ایک سندھی بولنے والا۔ ہم سب کو سندھی سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی یہی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سازشی ٹولہ ہے جو چاہتا ہے کہ یہاں پہ تفرقہ ہو، یہاں پہ لسانیت ہو، شدت پسندی ہو، اور وہی پرانا جو طریقہ کار ہے لڑائی جھگڑے والا، جلاؤ گھیراؤ والا ہے۔